نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا علی ان لک کنزا فی الجنہ، اے علی جنت میں تمہارے لیے ایک خزانہ ہے، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، اور جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت کے دونوں کناروں کے درمیان میں رہو گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا ایک طرح سے انداز بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے کناروں تک اس کی نعمتیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک بالش ٹکڑا اس ساری دنیا اور اس کے مال و دولت سے بھی بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، فلا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی اگر تمہاری کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ اس پر نظر نہ ڈالنا، فإنما لک الأولیٰ، جو پہلی نظر پڑ جاتی ہے اس میں تو اللہ نے معافی رکھی ہے، ولیست لک الآخرہ، اور جو دوسری نظر ہے وہ جائز نہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن لی گئی رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی کہ اے علی تمہارے لیے جنت میں خزانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ تم جنت کے دونوں کناروں کے درمیان میں رہو گے، یعنی ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ساری کی ساری جنت تمہاری ہے، تم اس کے مالک ہو۔ اور پھر یہ بات سمجھائی کہ اے علی اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر دوسری مرتبہ اس پر نظر نہ ڈالنا۔ یہ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں، جو آپ ہی کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے زیر سایہ جنہوں نے پرورش پائی ہے، جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اصل یہ فرمانے کا مقصود ہمارے لیے ہے، آپ مخاطب تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہیں، مگر آپ فرما پوری امت کو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی اگر ایک نظر پڑ جائے تو پھر دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر پر تو اللہ نے معافی رکھی ہے، جبکہ دوسری نظر پر اللہ نے پکڑ رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر، پہلی نظر میں تو آدمی یہ نہیں جانتا کہ سامنے سے کوئی عورت آ رہی ہے، اس کی نظر پڑ گئی تو پھر اس نے اسی وقت اپنی نظریں نیچی کر لیں، دوبارہ نظر اٹھائی نہیں، دوبارہ اس غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ اور جو آدمی دوبارہ جان بوجھ کر دیکھتا ہے اس کے لیے یہاں یہ تنبیہ ہے کہ دوسری نظر جان بوجھ کر جو دیکھنا ہے
یہ قابل جرم ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ ایک نظر اگر پڑ گئی اس کی تو اللہ نے چھوٹ رکھی ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی، آدمی اپنی نظریں اسی وقت ہٹا لے، پھر دوبارہ اس عورت کی طرف، غیر محرم کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھے، اور اگر دوبارہ بھی دیکھتا ہے تو اس میں وہ گناہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنت کا تذکرہ کر کے بعد میں یہ مسئلہ سمجھایا۔ ایک بات تو ہمارے لیے یہاں تسلی بخش بھی ہے کہ جنت جو دنیا سے لاکھ درجے بہتر ہے، وہاں جنتی کے لیے کئی حوریں ہوں گی جو دنیا کی عورت سے کہیں بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ جنت کا تذکرہ اس لیے کیا، یا تو آپ دنیا کی عورتیں دیکھ لیں اور جنت کی عورتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ جنت کی عورتیں چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی عورتوں میں تمہاری رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نظر پڑ گئی تو اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ یقیناً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آنے کی بجائے اللہ کے طریقے کو اختیار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اسی میں کامیابی ہے۔ وگرنہ جس کو شیطان گمراہ کر دے، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح جنت سے محروم رہ جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ بھی قرار دیا ہے کہ انسان اس فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے کہ نظر میں جب عورت بھاتی ہے تو پھر باقی کے مراحل بعد کے ہیں۔ آدمی غلط کاریوں پر بعد میں اترتا ہے، پہلے اس کی نظر اس کو بہکاوے میں لاتی ہے۔ اس لیے یہ راستہ ہی بند کر دیا کہ آپ نہ کسی کی طرف دیکھیں، نہ شیطان آپ پر حملہ آور ہو، نہ آپ اس کے بہکاوے میں آئیں۔ آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ کل قیامت والے دن جنت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔